پہلا روزہ اختتام کی طرف ہے۔ اللہ کریم نے جس طرح ہمیں پہلا روزہ نصیب کیا، اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ روزانہ بعد نماز عصر مختصراً 7 سے 12 منٹ انشاءاللہ معاشرتی معاملات سے متعلق یہ درس ہوگا، جس میں ہم سبھی کے لیے اصلاحی پہلو ہیں۔ انشاءاللہ آپ اسے بھی توجہ سے سماعت کریں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آج کی گفتگو ہے ایک ایسے معاشرتی معاملے سے متعلق کہ جس میں بہت سے لوگ مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ ہے بچے کی پیدائش کا مرحلہ۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اولاد، اور اولاد کی قدر ان سے پوچھیے جن کے پاس اولاد نہیں، وہ جانتے ہیں کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور ایسے لوگ جو بے اولاد ہوتے ہیں وہ اولاد کے حصول کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں، یہ بھی وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یعنی جہاں جہاں جانا ممکن ہوتا ہے، جیسا علاج کرانا ان کے لیے ممکن ہوتا ہے، وہ کراتے ہیں کہ کسی طرح انہیں اولاد مل جائے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اولاد کو فتنہ یعنی آزمائش کہا گیا ہے، کیونکہ انسان کو کبھی کبھی اولاد کی کثرت سے امتحان میں ڈالا جاتا ہے، اور کبھی اولاد کے نہ ہونے سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو آزماتا ہے تو دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ کسی چیز کا ہونا بھی آزمائش ہے اور نہ ہونا بھی آزمائش ہے۔ اگر سمجھیں تو کسی چیز کا ہونا بھی نعمت ہے اور نہ ہونا بھی نعمت ہے، تو ان میں سے ایک چیز اولاد ہے۔ کبھی اولاد کے دکھ تکلیف سے انسان اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کاش یہ اولاد نہ ہوتی، اور کبھی کبھی اس کو اولاد کی طرف سے ایسے بدسلوکی کے رویے دیکھنے پڑتے ہیں، اور نافرمانی کے رویے دیکھ کر وہ یہ دعا کرتا ہے، بسا اوقات اس سے بددعا نکلتی ہے اس کے منہ سے کہ یہ نہ ہی میری اولاد ہوتی تو اچھا تھا۔ اور کبھی کبھی جو ہے وہ انسان کے پاس اولاد نہ ہو تو وہ یہ دعائیں کرتا دکھتا ہے کہ کاش میری اولاد ہوتی، کاش میری اولاد ہوتی۔ بہرحال ہر صورت میں اولاد ایک آزمائش ہے، اور جب کسی شخص کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، خاص طور پر پہلی اولاد، اور وہ اولاد بھی اگر بیٹا ہو، تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس گھر میں ایک عجیب خوشی ہوتی ہے، اور اس کے اظہار یعنی خوشی کے اظہار کے لیے وہ لوگوں کو مٹھائی کھلاتے ہیں، اور اس مٹھائی کا اہتمام ہر شخص اپنی مالی حیثیت کے مطابق کرتا ہے، جتنی اللہ نے اس کو استطاعت دی، جتنی ہمت دی۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بے تکلف دوست یا اس کے گھر کی خواتین یا خاندان کے افراد وہ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ بھائی بیٹا ہوا ہے تمہارے ہاں تو، اور پھر پہلی اولاد ہے تو ہمیں ایسی مٹھائی کھلاؤ۔ تو یہ جو تقاضا ہے ہمارے معاشرے کا، یاد رکھیے کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے ہاں اولاد ہوئی، اور فی زمانہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کے ہاں اولاد ہوتی ہے تو آپریشن کے ذریعے، تو ویسے ہی اسپتالوں میں اتنی دوائیں، اتنے مہنگے اخراجات، پھر آپریٹ پر لوگوں کے جو ہے وہ ہزاروں پہ لگ جاتے ہیں، اور بچہ اگر کسی سیریس کنڈیشن میں ہو اسے آئی سی یو میں رکھنا پڑ جائے تو پھر اس کے اخراجات اور بڑھ جاتے ہیں، بسا اوقات لاکھوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور جہاں وہ باپ اس مہنگائی کے دور میں اتنے سارے خرچے برداشت کر رہا ہوتا ہے، دوسری طرف اس سے اس کے گھر کی خواتین اور اس کے دوست یا اس کے خاندان والے اس سے مٹھائی کے تقاضے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ معاشرتی خرابی ہے۔ یاد رکھیے کہ ہمیں کسی کے غم میں اس کا ساتھ دینے کے ساتھ ساتھ اس کی خوشی میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور لوگوں سے ہرگز ہرگز اپنی فرمائش پوری کروانے کی ہرگز کسی بھی طرح سے ان کے سامنے یہ نہیں، یعنی یہ خواہش نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق کچھ کریں، اور پھر جو ہے وہ اگر وہ خواہش پوری نہ کریں، یعنی وہ ویسی مٹھائی نہ کھلائے جیسے یہ چاہتا تھا، یا وہ کوئی چھوٹی موٹی خوشی کر دے، یا چھوٹی ہلکی پھلکی کوئی کم قیمت والی یا کم کوالٹی والی کوئی چیز تقسیم کروا دے، تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کو کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے اور پہلی اولاد دی ہے اور اس کو پھر بھی خوشی نہیں۔ اور پھر بسا اوقات یہ مسئلہ زیادہ بڑھ جاتا ہے جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو، بیٹے کی جگہ بیٹی ہو، اور وہ مٹھائی بانٹنے لگے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹی ہوئی ہے اور مٹھائی بانٹتا پھر رہا۔ یعنی ہمارے معاشرے میں دیکھیے کہ لوگ کس طرح
دوسروں کے اوپر جملے کسنے میں دیر نہیں لگاتے، اور بسا اوقات اگر وہ بیٹی کے پیدا ہونے پر مٹھائی نہ بانٹے تو پھر کہتے ہیں کہ اگر بیٹا ہوتا تو کس طرح بانٹتا، اب دیکھو بیٹی ہوئی ہے تو مٹھائی نہیں بانٹی، یعنی مٹھائی بانٹ دے تو مصیبت، اور نہ بانٹے تو جو ہے وہ اس کو سننے کو ملتی ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کے ہاں اوپر تلے 2-3 بیٹیاں ہو جائیں تو پھر مسئلہ یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ بیٹی کا اپنے احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو بتائے یا نہ بتائے۔ اگر نہ بتائے تو پھر یہ ڈر ہوتا ہے کہ رشتہ دار بولیں گے کہ دیکھو اس نے تو ہمیں بیٹی کا بتایا تک نہیں، اور اگر بتا دے کہ ہاں میرے ہاں جو ہے وہ تیسری بیٹی ہوئی ہے، دوسری بیٹی ہوئی ہے، تو پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوئی بیٹی ہے اور بتاتے سب کو پھر رہے ہیں۔ ہمیں اس میں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اور وہ جس کو چاہے یہ نعمت عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں واضح الفاظ میں سورہ شورى آیت نمبر 49 اور 50 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض۔ یہ بڑی اصلاح کی باتیں ہیں، بہت سے لوگ اٹھ کر جا رہے ہیں، انہیں شاید جو ہے وہ دین سیکھنے کی ضرورت نہیں، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے سب کچھ پڑھ لیا، ہماری عمر گزر گئی۔ میں ایسے لوگوں سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، 10-15 منٹ میں بیٹھ کر جا کر کرنا ہی کیا ہے، جا کر یا تو بیٹھ جائیں گے گھر میں یا بازاروں کے چکر لگائیں گے، خدا را اپنی مسجد میں بیٹھ کر اس ماہ رمضان کی مبارک ساعتوں کو کیش کرنے کی کوشش کیجیے، اور اس میں یہ مغفرت، یہ اللہ کے طرف سے جو مغفرت کے پروانے بڑھتے ہیں، جو بخشش کی نعمتیں ملتی ہیں، جو رحمتیں اتر رہی ہیں، ہم پریشان ہیں نا، اللہ کی رحمتیں ہمیں مل رہی ہیں، تو ان رحمتوں کو حاصل کیجیے، یہ پریشانیاں دور ہوں گی، اور پھر شکوہ نہ کریں کسی اور سے کہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ، ہمارے ساتھ وہ مسئلہ۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر بھی مسجد میں بیٹھ نہیں سکتے، تو آپ سے عرض ہے جو بیٹھے ہیں حضرات کہ جو لوگ جا رہے ہیں اٹھ کر، ہو سکتا ہے کسی کی کوئی مجبوری ہو، پریشانی ہو، کام سے چھوڑ کر آیا ہو، اس کو میں نہیں کہتا، لیکن جو بیٹھ سکتا ہے، جو وقت دے سکتا ہے تھوڑا بہت چیز کی، اسے چاہیے کہ بیٹھے، اور آپ سے یہ عرض ہے کہ آپ لوگوں کو ترغیب دلا کر اس طرح کے دروس میں بٹھایا کریں، تاکہ یہ چند باتیں وہ سیکھ لیں، سن لیں، تو انشاءاللہ اصلاح ہوگی، اور ہمیں جو ہے وہ اپنے باطن کو، اپنے نفس کو ستھرا کرنے کا موقع ملے گا۔ رمضان تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اپنے باطن کو ستھرا کیجیے، اپنے اخلاق کو سنواریے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض، جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں وہ سب اللہ کا ہے، یخلق ما یشاء، وہ جیسا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ یہ تو اس کی مرضی ہے نا، جب اس کی مرضی سے اولاد ہوتی ہے تو پھر کسی کو کیا ٹوکنا۔ یہاں تک لوگ اس حد تک گزر جاتے ہیں کہ کسی عورت کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوں تو اس کو مارتے ہیں کہ تو نے بیٹی پیدا کیوں کی، حتیٰ کہ طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے، کہ حتیٰ کہ عورت کو منحوس قرار دے دیا جاتا ہے۔ بھائی کسی کے کیا اختیار میں ہے اولاد کو پیدا کرنا؟ ہے کسی کے انسان کے بس میں تو وہ کر کے دکھائے پیدا، نہیں ہے اس کے بس میں، یہ اللہ کی شان ہے، وہ جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو چاہے بیٹے دے، یہ اس کی شان ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناثا، وہ جسے چاہے بیٹے بھی دے، بیٹیاں بھی عطا فرمائے، یہ اس کی شان ہے۔ کسی کے پاس آپ دیکھیں گے بیٹے ہی بیٹے ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، کسی کے ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، کسی کے پاس بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور وہ جسے چاہے بانجھ کر دے، نہ بیٹے دے نہ بیٹیاں دے، یہ اس کی شان ہے۔ تو اس کی طرف سے جب جو نعمت ملے یا نہ ملے، اور جیسی نعمت ملے، جتنی ملے، اسی پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس پر ہمیں باتیں نہیں کسنی چاہیے، اس کے اوپر ہمیں اسے باتیں نہیں سنانی چاہیے کہ اس نے بیٹے پیدا کر دیے، بیٹی پیدا نہیں کی، یا بیٹیاں پیدا کر دی اور بیٹے پیدا نہیں کرے۔ یاد رکھیے کہ اولاد عطا کرنے اور اس کا انتخاب کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، کسے کیا دیا جائے، کتنا دیا جائے، تو پھر یاد رکھیے کہ اسے اللہ کی نعمت سمجھی جائے، اور جو اللہ کی نعمت عطا ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ بس بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ بھی برائی عام ہے، یہ بھی معاشرتی معاملہ ہے، یعنی اولاد کی پیدائش کے معاملے میں دیکھیے ہم کتنی برائیوں میں مبتلا ہیں۔ کسی کے ہاں بیٹے ہونے پر مصیبت، بیٹی ہونے پر مصیبت، نہ ہونے پر مصیبت، 1 سے 2، 2 سے 3 ہو جانے پر مصیبت، اور پھر یہ بھی ہمارے معاشرے میں ہم یعنی بظاہر یہ کہتے ہیں کہ دور جہالت تھا پہلے، لیکن اب بھی وہی جہالت جیسی باتیں موجود ہیں۔
لوگوں کے ہاں کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو پھر وہ یعنی یہ تو دوسروں کی بات تھی، خود جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو تو وہ افسوس کرنے لگتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے بیٹا کیوں نہیں دی، بیٹی کیوں دے دی۔ بیٹی پر افسوس کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی اطلاع دی جاتی ہے تو غم سے ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ کہتا ہے بیٹی ہوئی ہے، یعنی ایسا منہ بناتا ہے کہ معاذ اللہ جیسے کوئی بہت بڑی مصیبت آ گئی اس کے لیے۔ یاد رکھیے بیٹی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بیٹی کو ہرگز اس پر غم نہ کھائے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اس پر غم کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا کہاتین وضم اصابعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئیں تو ایسا شخص قیامت کے دن میرے قریب ہوگا اور یوں میرے ساتھ کھڑا ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ کھڑی۔ کتنی پیاری بات ہے۔ تو بچیوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی بڑے اقوال ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے، مسلمان والدین کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی اولاد کے حوالے سے اللہ رب العالمین کی ناشکری نہ کریں بلکہ ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں، اور کوشش یہ کریں اللہ نے جیسی اولاد دی ہے، جتنی اولاد دی ہے، جو بھی اولاد دی ہے، بیٹے دیے ہیں، بیٹیاں دی ہیں، دونوں دیے ہیں، نہیں دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور جیسی اولاد ہے اس کی اچھی پرورش کرنے کی کوشش کرے، اس کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کرے۔ اور آج کے دور میں یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ انسان کا جو مال ہے یا تو یعنی انسان جب مر جاتا ہے تو سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن اس کے لیے 3 چیزیں جاری رہتی ہیں، یا تو اس کا صدقہ جاریہ، یعنی اس نے کوئی ایسا کام کیا کہ جو جاری رہنے والا ہے اور اللہ کی راہ میں اس کے لیے وہ نیکیاں لکھی جا رہی ہوں، جیسے کوئی مسجد بنا دے، آپ کی مسجد بن رہی ہے، اس میں بھی میں آپ سے یہ اپیل کروں گا، درخواست کروں گا کہ مسجد کی آباد کاری میں حصہ لیں۔ ماہ رمضان ہے، 1 پیسہ صدقہ کرنا، 1 روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا 70 اس کے بدلے جو ہے وہ اللہ رب العالمین نیکیاں عطا فرماتا ہے، یعنی 1 روپیہ خرچ کرنا 70 روپے خرچ کرنے کا ثواب دیا جائے گا، تو ہر نیکی 70 گنا بڑھا دی گئی ہے۔ تو مسجد میں ماہانہ ممبرشپ بھی ہم نے رکھی ہوئی ہے کہ ہر مہینے 1000 روپے آپ چاہیں تو اس ممبرشپ میں بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ 10,000 روپے فی مصلی مقرر کیا گیا ہے، تقریباً 17 مصلی ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں ضرورت ہے 400 مصلوں کی، تو ابھی صرف 17 مصلی ہوئے ہیں، تو جو 10,000 روپے اپنے گھر والوں کی ایصال ثواب کے لیے، اپنے لیے جو بھی، تو بہرحال کہنا مقصد یہ ہے کہ اپنی اولاد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو صدقہ جاریہ، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کی جو نیک اولاد ہو، نیک اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ہم تو چلے جائیں گے، پیچھے ہمارا مال باقی رہے گا یا پھر ہماری اولاد باقی رہے گی۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم ہے، ایسا علم کہ جس سے نفع اٹھایا جاتا رہے، کہ اگر کوئی ایسا علم چھوڑ جائے گا تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہمارے لیے ہماری اولاد صدقہ جاریہ ہو، ہم چلے جائیں لیکن ہماری اولاد نیک اعمال کرتی رہے اور اس کا ہمیں اجر ملتا رہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس حوالے سے خوب اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارا باطن، ہمارا نفس ستھرا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔